آپ نے کہا تھا کہ رسول خدا کی 4 صاحبزادیاں تھیں. علامہ صاحب نے کہا کہ رسول خدا کی 1 صاحبزادی تھی. اگر رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہوتی تو یقیناً وہ بھی خاتون جنت ہوتی. یا جی جی میرا ورژن ہے، آپ کے پاس محفوظ ہے. میں نے کہا کہ روایات میں 1 بھی ہیں اور 4 بھی ہیں، روایات کی حد جی جی اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن احادیث مبارکہ میں کوئی حدیث ہم تک نہیں پہنچی کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی اور بیٹی کو مخاطب کیا. تو یہ میرا یہاں سوال پر ہے. علامہ صاحب نے کہا تھا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی تو ہم اختتام کی جانب چلے گئے تھے. تو آج علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس کا جواب اگر مل جائے. بالکل میں نے یہ کہا تھا کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ مومنوں کی ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے. 4 صاحبزادیوں کا میں نام بتا دیتا ہوں. جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. اور یہ جو طیب اور طاہر یہ لقب ہے، بعض کتابوں میں بھی ذکر ہے اور بعض لوگ بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ شاید بیٹے زیادہ تھے جناب سیدہ سے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں یہ 2 ہی بیٹے تھے. حضرت عبداللہ کا یہ طیب اور طاہر انہی کا لقب ہے، بلکہ مطیب اور مطاہر بھی ان کا لقب ہے. واہ 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 جی ٹھیک کیا ہے نا. بات ہے. تو ایک تو یہ اب یہاں قبلہ نے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے اس ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ گفتگو فرمائی تھی. اب یہاں سب سے پہلے میں اللہ کے قرآن سے ثابت کروں گا. واہ 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 احادیث باقی معاملات تو بعد سبحان میں اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. میں واہ اللہ واہ کے واہ. قرآن سے ثابت کروں گا کہ حضور کی جو ہے وہ بیٹیوں کا جی 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 22واں پارہ ہے اور سورہ احزاب ہے. 4تھا رکوع ختم ہو رہا ہے، 5واں وہاں سے شروع ہو رہا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ اور واہ آیت نمبر 59 ہے. آیت نمبر 59 ہے. ماشاء اللہ ماشاء اس اللہ. میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یا ایہا النبی اے نبی قل لازواجک اپنی ازواج سے اور و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے. اب یہاں دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، کسی ایک بیٹی کی بات نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے. آپ اپنی ازواج سے اور اور اپنی بیٹیوں سے. اور آگے فرمایا کہ مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں، حکم کر دیں کہ وہ جو ہے وہ چادر اپنے منہ پر، یعنی پردے کے حوالے سے. یہ پردے کے احکامات جب نازل ہوئے تھے تو یہ آیت بینات اس حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب قرآن سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر مزید حاجت نہیں رہتی. بالکل ایسا ہی. احادیث کے پاس یا پھر روایات وغیرہ یا اقوال کی جانب ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے تقریباً کوئی 12 حوالہ جات جمع کیے ہیں جو ہے وہ اہل تشیع مکتب سے. ان کی کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. ماشاءاللہ وہ میرے پاس موجود ہیں، میں قبلہ کو وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. اور اس میں جو میرے علم میں ہے، آگے چلیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے حضرت نے ایک بات کی تھی کہ بخاری شریف کے اندر جو ہے 25 یا 26 روایات ایسی آپ نے بتایا تھا نا، جس میں صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہے. باقی حضور کی کسی بھی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے.
ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم خندہ پیشانی سے اہل سنت و جماعت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور شان پر ہماری نسلیں قربان ہوں. بے شک بے شک. تو جناب سیدہ کی فضیلت، ان کی اہمیت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کا ذکر خیر احادیث میں کیا گیا. متعدد احادیث پاک ہیں، لیکن متعدد احادیث پاک میں ان کی فضیلت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کا ذکر آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باقی حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. بہت اچھی بات. اور رہی بات یہ کہ احادیث میں باقی بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب فرض نماز پڑھایا کرتے تھے تو فرض نماز کے دوران حضور کی پیاری بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی جناب سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس قریب آتی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی بیٹی کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے. ماشاءاللہ. تو اب اگرچہ حضور کی دوسری بیٹیاں نہ ہوتی تو صحیح مسلم میں حضرت زینب پھر ان کی بیٹی کا ذکر کیوں آتا؟ جی علامہ صاحب. دیکھیے، آپ کے پاس ریکارڈڈ چیز موجود ہے، قبلہ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا. میرا سوال بالکل واضح تھا، روشن تھا اور ہے. قرآن مجید میں جو ہمارے لیے سب کے لیے مشعل رہا ہے، واضح روشن چیز موجود ہے. لقد کان رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. آپ کی جو سیرت ہے وہ رسول اللہ سے لے کے آج تک اور آج سے انتہائی آخری رشت تک کے لیے مشعل رہا ہے. یہی الفاظ تھے آپ کے پچھلی گفتگو میں بھی. ٹھیک ہے. ایسے ہی. اچھا، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ کی اور بھی دختران تھی تو یہاں پہ مقام عدل جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، واہ 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 واہ، بے شک اس بے لیے شک. کہ ان کی سیرت جو ہے مشعل راہ ہے. عدل. اب اگر رسول اللہ کے بعد سے آج تک اور آج سے انتہائی آخری نشست تک کے جتنے بھی انسان ہیں جو رسول اللہ کے فالوورز ہیں، اگر وہ اپنی 5 دختر میں سے ایک دختر کا احترام کریں اور 4 کا نہ کریں ہاں، تو یہ عدل کے خلاف ہے. جبکہ رسول کی ذات عین عدل ہے، ان سے یہ ممکن نہیں ہے. روایات کا میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ شیعہ روایات بھی ہیں، سنی روایات بھی ہیں، دیگر جو صحاح ستہ کی معتبر ترین کتب ہیں سب میں روایات موجود ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے کہ حدیث نہیں ہے، جبکہ حدیث کا ہونا لازم ہے دو چیزوں سے. صحیح مسلم کا آپ انکار کر دیں بھئی، میں نے کہا روایت ہے. نہیں، یہ حدیث ہے نا. حدیث اللہ کے نہیں. نبی دیکھیں اپنی بیٹی کی بیٹی آپ کو حدیث فرض پیش نماز کیجئے، دیکھیں. آپ حدیث پیش کر دیجئے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اور اس کے حوالہ جات دیکھتا ہوں. حدیث کو پرکھنے کا بھی ایک عمل ہے جی جی بالکل. رجال کا، بالکل اس رجال پہ پرکھی جائے گی. یعنی حدیث میں ہے جی جی صحیح مسلم تو حوالہ بتائیے حدیث بتائیے. آپ. بتا دیا نا میں نے. ایک دیکھیں، نمبر ایک بتا دیجئے میں آپ اس سب سے پہلے دیکھیں میں نے بنیادی طور پر قرآن کی روایات آیت ضرور پیش ہیں، کی. حدیث کی بات کر رہا میں ہوں. نے دیکھیں آپ احادیث باقی معاملات کی طرف تو بعد میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. جب میں پھر اپنے جملے کو پھر دہرا واپس رہا آ رہا ہوں. ہوں میں آغا صاحب. جی جی دیکھیے، قرآن نے جب صریحاً حکم دے دیا جی تو رسول اللہ کا 100% جی اس پر عمل واجب تھا. کیا رسول اللہ نے اس کی خلاف ورزی کی؟ نہیں معاذ اللہ. نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کہیں تو پکارا جاتا، جی کہیں تو کوئی حدیث ہوتی. فاطمہ تو بیزا تو منی، ہاں حدیث موجود. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ کاٹنے کی حدیث موجود، جی دیگر حدیث موجود. کسی اور بیٹی سے حدیث کیوں نہیں ہے، روایات ضرور ہے. روایت ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی روایت کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ کثرت سے روایات جو ہیں اس پر مباحث ہیں. روایات ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے. 2 چیزیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے. اگر قرآن ہے، جیسے آیت موجود ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے، لیکن رسول اللہ کے دہن مبارک سے کوئی حدیث نہیں ہے. تو یہاں ایک مسئلہ آتا ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کے پاس جو 3 دختران تھیں وہ جناب قطیعۃ الکبریٰ
کی بہن کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے محبت کی، جیسے رسول اللہ کے معاذ اللہ اپنی کوئی اولاد نہیں ہے بیٹے کی صورت میں، لیکن حسن اور حسین کو بیٹا کہا، قرآن نے بھی کہا اور حدیث نے بھی کہا، بالکل ایسا تو ہی ہے، دونوں چیزیں آ گئیں، اس ہاں میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دختران ہے تو قرآن کا حکم آ گیا تو رسول اللہ کا بھی حکم آنا چاہیے تھا، پھر بحث ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے سوال، ہم تو اپنی علم میں اضافے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ بالکل ناظرین کرام، یہ ایک اصلاح ہے نہیں، میں اور وہی عرض یہ کر رہا ہوں، جی جی دیکھیں قرآن کی جب آیت آ گئی بات دیکھیں وہی تو حدیث کی آ جاتی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی، دیکھیں جب قرآن سے ایک بات پھر حاجت ہوتی رہتی نہیں ہے، ایک تو یہ، دوسرا میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی معتبر نہج البلاغہ معتبر کتاب ہے نہیں میں ہے، نے عرض کیا نا، اچھا، میں ایکسپٹ کر رہا ہوں، اسی اس طرح میں جو بحث ہے ہی نہیں کر رہا میں۔ تہذیب الاحکام میں اس دیگر، پہ اب بحث میرے ہی نہیں پاس کر رہا۔ 12 سے 13 ارے کتب، ٹھیک ہے، بھائی، میں آپ accept یہاں کر- دیکھیں، دیکھیے آپ بات اس وقت سنیے، ہمارے ایک منٹ میری بات تو سنیں، صرف ایک منٹ، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں حاضرین ناظرین سن رہے ہیں، آپ اس وقت کہیں کہ ان 12 کتب کے اندر یہ غلط ہے، یہ بات، یہ من گھڑت ہے بات، تاکہ یہ بات چلی جائے نا، تاکہ پھر محترم میں نے عرض کیا من لا یعذر الفقیہ موجود، جی وہ آپ کا کلینی، یعقوب کلینی ہے، جی حیات القلوب موجود، جی آپ روایت پیش کریں گے، میں روایت ایکسیپٹ کر رہا ہوں، جی ہمارے ہاں بھی ہے، جی آپ کے ہاں بھی ہے، جی یہ میں نے اس دن بھی ایکسیپٹ کی، جی لیکن رسول اللہ کا ہر عمل جی امت کے لیے مشعل راہ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اگر آج سے کوئی بھی اولاد اور کوئی والدین ایک بیٹے سے ایک بیٹی یا دو بیٹوں سے محبت کرنا شروع کر باقی کو دیں چھوڑ اور دیں۔ باقی کو چھوڑ دیں جی تو کیفیت کیا آئے گی، اور وہ کہیں گے ہم رسول کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہاں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، صرف اتنا سا سوال ہے حضرت، دیگر نہیں ہے۔ روایات میں نے اس دن بھی ایکسیپٹ کی ہیں، شیعہ کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی ہے۔ احادیث کی بات کر رہا ہوں، احادیث مبارکہ ہمیں رہنمائی نہیں دے رہی۔ دیکھیں میں نے یہ ہے آپ میرا کو سوال۔ قرآن کی آیت پیش کر دی اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی، دیکھیے اب آپ کا دیکھیں اس قرآن دن کی آیات کی یہی بات تھا نا، کریں گے، جمع کے صیغے بہت سی جگہ پر موجود ہیں۔ میں عرض کروں نا، دیکھیں قبلہ اس دن آپ نے یہی فرمایا تھا کہ احادیث کے اندر 25 سے 26، میں آپ کے جملے کو دہرا رہا ہوں، 26 ہیں، اب ٹھیک ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن صحیح ہے، سب کی سب جناب فاطمہ پرانی زہرا اس سلام دن اللہ کی علیہ ٹرانسمیشن اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے ابھی گا، کھول لیتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ دیکھیں اب تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بھی یہ روایات ہیں، اس وقت مطلقاً آپ نے جو ہے یہ کہا تھا کہ صرف ایک ہی بیٹی یہ ہے۔ پورے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر یہ میرا جملہ غلط ہو جی تو ساری عمر کے لیے اپنا لباس اتار دوں گا، نہیں تو آپ اتاریں گے اگر میرا یہ جملہ نہیں ہے۔ میں نے کہا روایات ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ٹھیک میں ہے، روایت کی جانب نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، مجھے حدیث ٹھیک ہے، دکھائیے، میں وہی عرض کر احادیث رہا ہوں، دکھائیے۔ چلیں ہم اسی پر آ جاتے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی، آپ نے کہا آیت ہے، تھا میں نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ میں عرض کر رہا ہوں، علامہ صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو، کہہ رہے ہیں ہاں قرآن میں تو ہے۔ آپ نے احادیث کا فرمایا تھا کہ مجھے کوئی ایک احادیث بتا دیں، ٹھیک ہے، بیٹیوں سے متعلق، وہی جی بیٹیوں کے متعلق میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی، آپ بے شک اس کو چیک کریں، اسماء اور رجال کے حوالے سے، صحت کے اعتبار سے، میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، میں واٹس ایپ پہ دے دیتا ہوں، وہ بھی ایک ہی بیٹی سے آپ لے کر کے آئیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں سے بھی کوئی حدیث۔ یعنی علامہ صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ رسول خدا ایسا عمل کر ہی نہیں سکتے جو قرآن کی مخالفت صلی اللہ علیہ وآلہ یا وسلم عدل کے پیمانے سے متاثر کر رہا ہو، اس لیے کہ میں تو دو رائے ہے، نبی تو عدل ہے، نبی کو دیکھ کے عدل ملتا ہے، سرکار نے تو عدل کا درس دیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور سرکار نے تو ساری زندگی جو ہے وہ انصاف اور بالکل ایسا عدل، ہی ہے، ان تمام چیز ایسا تو انہوں نے ازواج کے ساتھ بھی عدل کیا، سوچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک سوالی نشان، میں بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، یقیناً ناظرین بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے قرآن میں ہے، اس میں جمع کا صیغہ انہوں نے بتا دیا، لیکن تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت باب اپنی ایک بیٹی سے پیار کریں اور باقی بیٹیوں کا تذکرہ ہی نہ کریں؟ یہ بھی ایک سوال نشان ہے، اس کا جواب کیسے ملے گا ہمیں؟ سمپل سی بات ہے نا، نہیں قرآن جیسے رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، امام حسن امام حسین کو بیٹا کہہ دیا، قرآن نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، مباہلہ میں وہ اپنے بیٹوں کو لے کے گئے مباہلے میں، بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہے نا، اور کہا اپنی بیٹیوں کو لے کے جاؤ، جناب فاطمہ کو لے کے آئے، ایک ہی کو لے کے ایک ہی کو لے کے آئے، جائے، یہ بھی سوالی نشان ہے یہاں پر، اور بیٹیوں کو کیوں لے کے نہیں آئے؟ اچھا اگر میں علامہ صاحب اس میں عورتوں کا ہے، عورتوں کا ہے نا، اس میں اور بیٹی کا کوئی ذکر نہیں اس آیت میں، جو آیت مباہلہ کی بات کر رہے ہیں اس میں بیٹی کا یا بیٹیوں کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہاں تو عورت، اگر دیکھیں میں اگر شادی شدہ ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یار میری عورت نے مجھے یہ کہا، اگر عورت ہو تو بیوی کو لے کے آنا چاہیے تھا، تو پھر بیٹی کو لے کے کیوں آئے؟
یہ بھی ایک سوال اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، دیکھیں اس پہ ہم اور آپ کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی، لیکن ایک سوال ایک دیکھیے دین کی باتیں اگر آپ لوگ ہمیں نہیں بتائیں گے، جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں لفظ بیٹی کا، میں نے کہا وہاں عورتوں کا لفظ ہے، اچھا اپنی بیٹی کا عورتوں کو نہیں لے ہے۔ کر کے آؤ، عورتوں کو لے کر کے آؤ۔ اب عورتوں میں ماشاءاللہ اس وقت ازواج 9 تو تھیں، حیات تھی، موجود تھی، لا سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، وہاں ایک ہی آئی، جناب سیدہ آئی، اکیلی لکھ گئے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹوں کا تذکرہ تو دونوں بیٹے آئے، چاہتے تو امام حسن کو گھر چھوڑ سکتے تھے، امام حسین کو چھوڑ سکتے تھے، وہ نفس دونوں کی کو بات لے آئی، کے آئے، نفس کی بات آئی تو مولا علی کو لے کے گئے، ہاں یہ بات تو ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں بہت سے حکم موجود ہیں، اور تمام حکم پر ہر شخص کو بالکل من و عن تسلیم کرنا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، عام آدمی کی بات، جبکہ وہ رسول خدا جو پیغام قرآن کی تعلیم اور قرآن کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، وہ کیسے ایسا کام کر سکتے ہیں؟ میرا اتنا سا سوال ہے، بس اور کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا اس میں جو ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں حضرت مولا علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لیا، حضرت امام حسین کو لیا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب مولا علی شیر خدا۔ اب یہاں اصحاب رسول میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ روح المعانی کی روایت ہے، علامہ محمود آلوسی اس میں ہے، مباہلہ میں ہے، مباہلہ میں ان 5 کے علاوہ چھٹا نہیں ہے بھائی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں صحابہ کرام بھی تھے، چاروں صحابہ ہو گئے، مولا علی بھی ہو گئے نا بیچ میں۔ میں نے روح المعانی کا حوالہ پیش کیا نا بھائی۔ ناظرین کرام، اس گفتگو کو ہم یہی سمیٹتے ہیں، کیونکہ اب ایک نیا ٹاپک آ گیا ہے کہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا کہ مباہلہ میں رسالت محمد مصطفیٰ